بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نماز اشراق کی فضیلت کیا ہے اور نماز اشراق کی نیت کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے اور نماز اشراق کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نماز اشراق کی فضیلت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نفل نماز اشراق کی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتے ہیں اور ایک مقبول عمرہ کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے کہ ایک بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل اشراق پڑھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا ثواب عطا کرتے ہیں کہ ایک مقبول حج کا ثواب اور ایک مقبول عمرے کا ثواب۔ ایک حدیث کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح ہر انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی بات بتانا بھی صدقہ ہے اور کسی کو برائی کی بات سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور نماز اشراق کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اشراق کے 2 رکعت نفل نماز یہ ہر جوڑ کے بدلے میں ہر صدقے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے اشراق کی نماز کی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اشراق کی نماز ہمیں ہر روز ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ تھی فضیلت۔ اور اس کا پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ جس وقت اشراق کا وقت ہوتا ہے وہ وقت ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج یعنی کہ جس وقت سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد اشراق کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سورج جب نکل آئے تو اشراق کی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور اس کی نیت یہ ہے کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، یعنی کہ جو آپ کے دل میں آپ نے پختہ ارادہ کیا ہے وہی آپ کی نیت ہے۔ اور زبان سے بول کر بھی نیت کی جا سکتی ہے، یعنی کہ زبان سے بول کر نیت کرنا مستحب عمل ہے، جس طرح بھی آپ چاہیں۔ اگر دل سے ارادہ کرنا چاہیں تو دل میں ارادہ کر لیں، یا زبان سے بول کر آپ نیت کر لیں۔ تو نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے، پھر ثنا سے شروع کریں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد اپنی ایک رکعت کو مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد رکوع اور سجود کرنے کے بعد قعدہ میں بیٹھنا ہے، پھر تشہد پڑھنا ہے، پھر درود شریف اور دعا پڑھ کے دائیں اور بائیں سلام پھیر دیں۔ یہ طریقہ ہے نماز اشراق کا۔ وہ اس نارمل طریقے سے جس طرح 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے پڑھنی ہے، لیکن فرق یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر اشراق کی نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت جو ہے وہ آپ نے اشراق کی کرنی ہے کہ میں اشراق کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، تو یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے تو اشراق کا وقت ہو تو ہمیں ضرور نفل نماز یا اشراق کے پڑھنے چاہیے۔ ایک خاوند جب گھر سے نکلتا ہے، صبح کام کے لیے جاتا ہے تو اس نے پہلے فجر کی نماز پڑھی ہوتی ہے، اشراق کے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہوتی ہے۔ جب اپنے کام کے لیے روزی کی تلاش میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا کرتے ہیں۔ اور جب وہ خاوند کے جانے کے بعد عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر تیاری کر کے پھر وضو کرتی ہے، پھر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز اشراق پڑھتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتی ہے دعا کے لیے
تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں اس گھر کے اندر کیسے خیر و برکت نازل نہیں ہوگی جس کے اندر خاوند بھی نماز پڑھتا ہے، عورت بھی نماز پڑھتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نفلی نماز کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ نفلی نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز اشراق کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔